جی تو دوستوں، کیا آپ بھی چاہتی ہیں کہ آپ کے شوہر آپ کی باتوں کو غور سے سنیں، انہیں سمجھا کریں اور ان باتوں کے اوپر آپ کو ایک پازیٹیو رسپانس دیا کریں؟ ایم شور یہ ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا شوہر ہماری بات کو سنے، سمجھے، ہماری ایموشنز کو سمجھے اور ہماری تمام تر باتوں کو مانا بھی کرے. لیکن یہ خواہش آلموسٹ ہاف سے بھی کم خواتین ایسی ہیں کہ جن کی پوری ہوتی ہے، اور بہت ساری خواتین کی یہ خواہش پوری نہیں ہوتی. تو وہ کیوں پوری نہیں ہوتی، اس کے کچھ ریزنز آپ کو میں انشاءاللہ اس ویڈیو میں شیئر کروں گی، اور آپ کس طریقے سے اپنے شوہر سے عقل مندی کے ساتھ اپنی باتیں ان کو سمجھا بھی سکیں گی اور انہیں اپنی باتیں سنوا بھی سکیں گی، اور اس کے اوپر آپ کو پھر وہ پازیٹیو رسپانس بھی دیا کریں گے انشاءاللہ. تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف. تو دوستوں، سب سے پہلا پوائنٹ جو کہ عقل مند خواتین ہوتی ہیں نا، جو بہت عقل مند خواتین ہوتی ہیں، وہ اپنے شوہر سے کوئی بھی بات کرتے ہوئے نا، سب سے جو پہلا پوائنٹ ہے نا وہ نظر میں رکھتی ہیں، اور وہ ہوتا ہے کہ موقع. ان کو بہتر موقع کا پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے شوہر سے یہ بات کب کرنی ہے، کون سی بات کب کرنی ہے، اس کا اصل وقت اور اصل موقع کیا ہے. جیسے اکثر خواتین کو عادت ہوتی ہے نا کہ شوہر جو ہی کام سے آتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی بات لے کے ایسی بیٹھ جائیں گی، گھر کا کوئی مدعا لے کے بیٹھ جائیں گی، نندوں کی یا ساس کی یا کچھ ایشوز لے کے بیٹھ جائیں گی، یا ٹینشن والی باتیں، یعنی پریشان کن کسی بچے کی شکایت کر دیں گی. تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ لے کر بیٹھ جاتی ہیں. تو شوہر نا ان چیزوں سے بہت چڑھتے ہیں. جب وہ کام سے واپس آتے ہیں نا تو انہیں گھر کے اندر نا بڑا پرسکون ماحول چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ وہ باہر سے تھکے ہارے بیچارے پتہ نہیں سارا دن کتنی کھپائیاں کر کے وہ آتے ہیں، اور جو ہی گھر آ کے پھر ان کو ٹینشن دینے اگر عورت شروع کر دے گی نا تو وہ کبھی بھی جو ہے وہ نہ تو آپ کی بات سنیں گے، الٹا وہ آپ پہ خفا ہوں گے، غصہ ہوں گے، الٹا سیدھا بولیں گے، آپ کو خاموش کروا دیں گے. تو بہتر ہے کہ آپ گھر میں آتے ہی فوراً سے جو ہے وہ ہسبینڈ کے ساتھ کوئی بھی نیگیٹو بات نہ شیئر کریں. کوشش کریں کہ ان کے آنے سے پہلے آپ گھر کا ماحول بھی پرسکون رکھیں، بچوں کو بھی صاف ستھرا رکھیں، گھر کو بھی صاف ستھرا رکھیں، تاکہ جب بھی وہ گھر پہ آئیں ایک خوشگوار اور آرام دہ ماحول انہیں ملے، تاکہ انہیں اپنے گھر میں آتے ہوئے سکون محسوس ہو. اور دوسرا پوائنٹ ہوتا ہے، ایک ٹائم ہوتا ہے کہ جب خواتین اکثر اپنے ہسبینڈس کو کھانا دینے بیٹھ جاتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پورے زمانے کی، ادھر کی ادھر کی، محلے کی فلاں ڈھمکاں ساری باتیں جو ہے وہ انہیں بتانے لگ جاتی ہیں کہ جی محلے میں یہ ہوا، تمہاری بہن نے یہ کیا. دیکھیے، کھانا کھانے کا وقت انسان کماتا کس لیے ہے؟ کھانا کھانے کے لیے، پیٹ کے لیے کماتا ہے. اور اگر اس نے کھانا ہی سکون سے نہیں کھانا تو پھر وہ بیچارہ کماتا کیوں ہے؟ پھر وہ نہ کمائے، کیونکہ اس کو سکون کا کھانا تو نصیب نہیں ہوگا. اگر تو کھانا کھانے کا جب ٹائم ہوتا ہے تو کوشش کیا کریں اپنے شوہر کے پاس بیٹھ کے کچھ اچھے نوٹس پہ بات کیا کریں، کھانے کے بارے میں پوچھا کریں کہ آپ نے آپ کو کیسا کھانا لگ رہا ہے، ٹیسٹ کیسا لگ رہا ہے، کل میں آپ کے لیے کیا بناؤں، یا آپ اس ایک جو ماحول ہے نا اسی کے مطابق بات کیا کریں. تو اس سے جو ہے وہ خوشگوار طریقے سے وہ کھانا کھائیں گے، پرسکون طریقے سے وہ کھانا کھائیں گے، اور کسی قسم کا آپ کا جھگڑا بھی نہیں ہوگا اور کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہوگا. موقع آپ نے دیکھنا ہے تب جب آپ کے ہسبینڈ کا موڈ اچھا ہے، جب وہ ایک پازیٹیو موڈ میں ہیں، اور موڈ، وقت، یہ ساری چیزیں تو ہو گئی نا. وہ آپ نے چن لینا ہے کہ کس ٹائم آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت آپ کے شوہر کا موڈ جو ہے وہ ٹھیک ہے، ان کا دماغ جو ہے وہ فریش ہے. اس کے ساتھ جب آپ نے بات کرنی ہے، پوائنٹ نمبر 2 میں آپ نے مین چیز جو یاد رکھنی ہے اپنے الفاظ کا چناؤ. آپ کے الفاظ کا چناؤ بہت اچھا ہونا چاہیے. اگر آپ اچھے طریقے سے، اچھے الفاظ سے، یہ جو موٹیویشنل سپیکرز ہوتے ہیں یا یہ جو سیاستدان ہوتے ہیں، یہ کس طرح سے اپنی باتیں منوا لیتے ہیں، کیونکہ یہ بڑے اچھے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں جس موقع پہ جن الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے. اب کی سیاست پہ تو ہم بات نہیں کریں گے، وہ تو ہر ایک لمبی بحث ہو جائے گی، لیکن اصل میں ہوتا کیا ہے کہ وہ ان الفاظ کے ذریعے آپ اگلے بندے کے دل میں اترنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا وہ بالکل ٹھیک ہے اور پازیٹیو بات ہے. تو الفاظ میں اپنے ہسبینڈ کو ٹونٹ نہیں کرنا، اس کو تانا نہیں دینا کہ تمہاری ماں. جیسے فرض کریں اگر آپ اپنی ساس کی کوئی بات کرنے لگی ہیں تو آپ نے ان کو یہ نہیں کہنا کہ تمہاری ماں نے مجھے یہ کہا. آپ نے بات شروع کرنی ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے، یا میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہ رہی ہوں، تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہ بات کرنا کیونکہ وہ میری ماں ہیں. تو اب میں نہیں چاہتی تھی کہ میں آپ سے یہ بات کروں، لیکن میرا یہ ایشو ہے یا جو بھی ہے، تو اپنی ماں کر کے آپ نے ذکر کرنا ہے کہ
امی نے یا جو بھی آپ ان کو مخاطب کرتی ہیں وہ کہہ کے کہ انہوں نے یہ بات کی تو مجھے تھوڑا سا افسوس ہوا. تو ایسے یعنی کہ جس طرح سے بھی آپ اگر اچھی بری جو بھی بات مطلب کرنا چاہ رہی ہیں، شیئر کرنا چاہ رہی ہیں، تو تیری ماں یا تمہاری ماں کر کے جب بھی آپ بات کریں گی تو وہ جا کے نہ تو ان کی سیدھی انا پہ لگے گی، تو وہ کبھی بھی جو ہے وہ اس چیز کو پسند نہیں کریں گے کہ ان کی ماں کے بارے میں یا ان کی بہن کے بارے میں آپ کوئی بات کریں، تو وہ بالکل برداشت نہیں کریں گے. اول تو کرنی بھی نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ کبھی ایسی کوئی ضرورت محسوس ہو، لیکن کرنی بھی نہیں چاہیے. لیکن اگر انسان گھروں میں چھوٹی موٹی باتیں ہو جاتی ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ بالکل ہی مطلب اپنے ہسبینڈ سے کوئی بات نہیں کریں. آپ جب تک آپ اپنے ہسبینڈ سے بات نہیں کر لیتے تب تک آپ کا دل بھی ہلکا نہیں ہوتا. تو عقل مند ہسبینڈ بھی وہ ہوتے ہیں کہ جو آپ کی بات سن کے اپنے دل میں رکھ لیتے ہیں، نہ کہ وہ جا کے امی یا باجی کو بتا دیتے ہیں. تو وہ بھی بڑے بڑے جو ہے وہ کیٹیگری کے مرد ہوتے ہیں. ہم نے مطلب اپنے معاشرے میں بڑے سارے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. تو ہم ایک جنرل گفتگو کے حوالے سے اگر دیکھ رہے ہیں تو آپ نے الفاظ کا چناؤ جو ہے نا وہ بہترین کرنا ہے، پازیٹیو ہو، جس میں کہ انسان کو ٹونٹنگ نہ کوئی بھی بات ہو اور کوئی بھی ایسا جو ہے وہ معاملہ نہ ہو کہ جس میں وہ محسوس کرے کہ جی یہ بات میری انا پہ لگ رہی ہے جا کے. پوائنٹ نمبر 3 جو آپ نے کرنا ہے، دھیما لہجہ. مرد کبھی بھی اونچی آواز میں بات کرنے والی عورت کو پسند نہیں کرتے. اپنا لہجہ دھیما رکھیں اور کوشش کریں کہ شکایت کم سے کم کریں، احساس زیادہ جتائیں. بات کرتے ہوئے آپ نے اپنے ہسبینڈ کو شکایت نہیں کرنی کہ آپ تو میری بات ہی نہیں سنتے، آپ تو یہ ہی نہیں کرتے، آپ تو کبھی ایسے نہیں کرتے. آپ کیا کریں کہ جب کبھی وہ ایسا کرتے ہیں اس کو آپ نے تعریف کرنی ہے ان کی، اس کو آپ نے ایک پازیٹیو سینس میں ان کو بیان کرنا ہے کہ جب بھی آپ میری کوئی بات سنتے ہیں تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا. میں نے کسی بندے سے اپنے کسی عزیز سے مطلب بات کر لیا، مجھے آپ سے بات کر کے میرا دل ہلکا ہو جاتا ہے، تو پلیز میری بات سن لیا کریں. بے شک آپ اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی رسپانس نہ دیں، لیکن ایٹ لیسٹ میری بات کو سن لیا کریں. اس پہ مطلب آپ بے شک کوئی رد عمل نہ دیں، لیکن جب بھی آپ میری بات سنتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. ایک پازیٹیو کمپلیمنٹ دیں تاکہ اس کو لگے کہ اچھا یہ بات میری بیوی کو اچھی لگتی ہے تو میں اس کی بات کو سنتا ہوں. احساس کرنے والے مرد. تو مجھے پتہ ہے بہت سارے ایسے کامنٹس آئیں گے اس چیز کے اوپر کہ آپ ہی ہمارے ہسبینڈ تو پھر بھی اس طرح سے نہیں. تو وہ آئی ایم ریئلی سوری ٹو مائی دو سسٹرز جن کے ہسبینڈ سے اتنے بے حس ہوتے ہیں کہ میرے اپنی نظر میں میری اپنی فیملی میں کچھ ایسے معاملات ہیں کہ جن کے ہسبینڈ اتنے بے حس ہیں کہ انہیں کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے جو ہے وہ آپ دیوار کے اوپر جا کے اپنا سر جو ہے وہ پیٹ دیں. لیکن عام جو احساس رکھنے والے مرد ہیں جن کو ان چیزوں سے اریٹیشن ہوتی ہے، وہ بالکل ان باتوں کے اوپر جو ہے وہ اگر آپ عمل کریں گی تو وہ آپ کے حق میں بہت بہتر اور بہت پازیٹیو رسپانس کیا کریں گے انشاءاللہ. آپ نے اپنے رشتے کے اندر نہ انا کو نہیں لے کے آنا. آپ نے اپنے رشتے کو بچانا ہے، اپنے تعلق کو کمزور نہیں کرنا. بحث نہیں کرنی، بحث مباحثے میں نہیں پڑنا. اور آپ نے اپنی انا ایک ٹائم پہ مطلب آپ اپنی انا دیکھیں، پرانی جو ہماری خواتین تھیں وہ کہا کرتی تھیں کہ بیٹا مردوں کے ساتھ مقابلے نہیں کیے جاتے. برداشت اور خاموشی کے ساتھ آپ نے یہ اپنے ہسبینڈ کی کوئی بھی بات ہے نا آپ نے برداشت کرنی ہے. ایک ایسا ٹائم آ جاتا ہے کہ جب اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میری بیوی میرا ساتھ دینے والی ہے اور میرے آگے اس کو اپنی انا نہیں ہے. مطلب جب اپنے شوہر کو یہ احساس کرا دینا کہ میری انا آپ سے پہلے نہیں آتی، آپ سب سے پہلے ہیں، پھر ہر کوئی چیز ہے. تو آپ اس چیز کو ان کو مان جائیں کہ میری مطلب میں اگر فرض کریں آپ ناراض بھی ہیں نا، تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی سچویشن ہے کہ آپ کی ناراضگی لمبی ہو گئی ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہو گیا کہ جو آپ دونوں کے رشتے کو کمزور کر رہا ہے، تو آپ پہل کر لیں. آپ اپنی انا کو پیچھے چھوڑ کے پہل کر دیں، کیونکہ انا موسٹلی مردوں میں، اور مرد کی انا کو توڑنا اچھی بات نہیں ہوتی. اگر کہیں پر پازیٹیو وے میں مرد انا دکھاتا ہے تو وہ مرد کی خصلت ہے. تو عورت کو چاہیے کہ وہ مرد کے مقابلے پہ نہ کھڑی ہو جائے کہ وہ نہ دکھا رہا ہے تو میں کیوں. سم ٹائمز چھوٹی چھوٹی نوک جھوک میں آپ کر بھی سکتے ہیں کہ مطلب آپ کبھی یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ میرے سے پہلے جو ہے وہ بات کرے. تو میرے اپنے ساتھ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ جو میری اپنی میرٹل لائف میں جو معاملات ہوتے تھے، میرے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ میرے بڑے سارے کلیشز جب شروع کی دنوں میں ہوتے تھے کہ مطلب میں یہی ہوتا تھا کہ اگر کبھی ناراضگی ہوتی ہے تو آپ ہی جو ہے وہ آپ کیوں نہیں پہل کرتے، ہمیشہ میں پہل کرتی تھی. تو ایک ایسا ٹائم آیا کہ میں نے انہیں جو ہے وہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمیشہ میں ہی پہل کرتی ہوں. میں کرتی تھی، ہمیشہ پہل کرتی تھی، اور یہی والا پوائنٹ جس پہ میں عمل کرتی تھی کہ میں اپنی انا کو پیچھے چھوڑ دیتی تھی. اور پھر میں انہیں بعد میں اپنے الفاظ کے اندر میں ان کو بتاتی تھی کہ دیکھیں میرے لیے ہمارا رشتہ زیادہ امپورٹنٹ ہے نہ کہ میری انا. تو پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ انہیں اس چیز کا احساس ہوا کہ ہاں یہ فیل کرتی ہے اس چیز کو کہ پہلے کبھی مجھے بھی پہل کر لینی چاہیے، ہمیشہ وہی کرتی ہے. تو وہ مطلب ہلکا پھلکا باتوں میں ان کو نا احساس کراتی رہتی تھی.
تو خیر تھوڑا بہت مردوں میں فرق پڑ جاتا ہے اگر آپ ان کو عقل مندی سے اور بڑے طریقے سے جو ہے وہ ان کو سمجھائیں تو اس تعلق کو آپ نے مضبوط کرنا ہے. اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ اگر یہ والے پوائنٹس آپ لوگ اپنے ہسبینڈس کے ساتھ بڑے وائزلی ان کو فالو کریں گی نا تو اپنے ہسبینڈ کو اپنا وہ کہتے ہیں نا جو عقل مند عورت ہوتی ہے نا وہ مرد کو بادشاہ بناتی ہے اور بادشاہ بنا کے خود اس کی ملکہ بن کے جو ہے وہ راج کرتی ہے. اور جو بری عورت ہوتی ہے نا وہ مرد کو بھی مطلب کیا اسے کہہ لیں کہ اس کو بھی کتا بنا دیتی ہے اور پھر اس کی اپنی کیا اوقات رہتی ہے. یہ جو ہمارے بزرگ ہیں نا سمجھدار لوگ ہیں یہ ان کی باتیں ہیں. تو جو ان پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ملکہ کس طرح سے بنانا ہے. تو آپ لوگ انشاءاللہ ان پوائنٹس کو فالو کریں گے آپ کو پازیٹیو ریزلٹس ہی ملیں گے اور آپ کے ہسبینڈ جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو پازیٹیو رسپانس دینا شروع کر دیں گے. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی اور اگلی ویڈیوز کے لیے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں. انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی کسی بہترین ٹاپک کے ساتھ. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.